ہم اور آپ آج کی اس مبارک شب میں یعنی شب برات میں اپنے عظیم محسن یعنی اللہ کے مقدس ولی شہنشاہ تپنی حضور سیدنا سرکار شہید بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں موجود ہے. اور آج کی اس شب میں شب برات میں ہر سنی صحیح العقیدہ جہاں بھی ہے سبحان وہ آج کی شب میں حضرت سیدنا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی مناتا ہے, سبحان اللہ, ان کے نام پر فاتحہ بھی دلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مردوں کو بھی یاد کرتا ہے, انہیں بھی ایصال ثواب کرتا ہے. اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس شب میں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہے, ان کے عرس کی تقریب میں موجود ہے. سبحان سبحان. یہ شب برات ہے. اس سے پچھلا مہینہ جو گزرا اس میں ایک شب گزری جسے شب معراج ہے. سبحان بے شک. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کی یاد دلاتی نظر آتی ہے شب معراج. اور پوسٹر اور بینر آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہیڈنگ لگی ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی ہم عید میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی کی معراج کی رات بھی مناتے ہیں, اس لیے کہ ان عقل کے اندھوں کو دیو کے بندوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا, دیکھو میرا محبوب وہ ہے جس کا آنا بھی بے مثال, جس کا جانا بھی بے مثال. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. میلاد یہ آنے کی خوشی مناتے ہیں, سبحان اللہ. معراج محبوب کا رب کی بارگاہ میں جانا اس کی خوشی مناتے ہیں. سبحان. میلاد میں آنے کی خوشی ہے, معراج میں رب سے ملاقات, رب کے پاس جانے کی خوشی ہے. دونوں ہم مناتے ہیں اور دونوں سے بے ایمان جلتا ہے. جی 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 جی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواسہ سرکار مظہر اعلی حضرت مولانا غلام غوث صاحب قبلہ حشمتی حشمت نگر پیلی بھیت شریف جلوہ بار ہیں. ابھی آپ نے بہترین انداز میں کلام سماعت فرمایا اور شیر بندیل کھنڈ خطیب ذی وقار خلیفہ مشاہد ملت حضرت علامہ عبد الجبار صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا عبد الرحیم قادری صاحب بھی جلوہ بار ہیں. اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نقیب ہندوستان, اور آپ کیا پورا ہندوستان جانتا ہے, حضرت قاری تمجید صاحب قبلہ حشمتی بھی آپ کو ماشاءاللہ بیدار کر رہے ہیں اور آپ کو گرم گرم اشعار سنا رہے ہیں اور اس ٹھنڈک میں گرمی پہنچا رہے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ تعالی آپ بہترین آواز کے مالک حافظ عمران صاحب حشمتی سے بھی اشعار سماعت فرمائیں گے. حضرت مولانا تحسین رضا صاحب کا خطاب بھی سماعت فرمایا. سب پوری محفل کا لب لباب کیا ہے, بس اپنے آقا کو یاد کریں, سبحان اللہ, آقا کے گستاخوں کا رد کریں اور ان کا جینا حرام کریں. ہم عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں, معراج النبی بھی مناتے ہیں. میلاد میں آقا کی آمد کی خوشی ہے, معراج میں رب کے پاس جانے کی خوشی ہے. آقا کا آنا بھی بے مثال اور میرے آقا کا جانا بھی بے مثال. آقا کی آمد ہوئی تو صبح صادق کا وقت, سبحان اللہ, صبح صادق کا وقت, اور معراج میں جب آقا تشریف لے گئے تو رات کی تنہائی کا وقت, رات کی تنہائی میں تشریف لے گئے, رات میں تشریف لے گئے. اور کیوں آئے تو صبح صادق میں اور معراج میں جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو رات کی تاریکی میں.
ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا جب دنیا میں آئے تو لوگوں کو روشنی دینا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا تھا، تو صبح صادق کے وقت آقا تشریف لائے، اے لوگوں اب تمہارے درمیان وہ نبی آ گیا ہے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والا ہے، گمراہیت سے حق کے راستے کی طرف لانے والا ہے، تمہیں راہ حق کو دکھانے والا نبی آ گیا ہے۔ تو روشنی پھیلاتے ہوئے صبح صادق کے وقت وہ محبوب جلوہ گر ہوا اور معراج ہو رہی ہے، تو رات کی تنہائی میں کیوں وہاں یہاں میلاد میں تشریف لائے روشنی دینے کے لیے تو صبح صادق کے وقت، اور معراج کی رات میں خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں رات میں، کیوں؟ اس لیے معاملہ محبوب و محب کی ملاقات کا ہے، سبحان، اور ملاقات کے لیے محبوب سے ملاقات کے لیے رات ہی کا وقت شب ہی کا وقت مناسب ہوا کرتا ہے، اور ان کی یاد کے لیے بھی رات کی محفل مناسب ہوا کرتی ہے، رات کی تنہائی محبوب کی یاد کے لیے مناسب ہوتی ہے، تبھی تو کہا دل میں ہو یاد گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت شیر بندیل کھنڈ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ حشمتی کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ یہ غلامان اعلیٰ حضرت جو سچے ہیں ان کا مشن ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے۔ کیا مشن ہے؟ مشن یہ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھے گا اس کا سد باب کیا جائے گا، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی یادیں منائی جائیں گی، ان کے محبوبان بارگاہ کی یادیں منعقد کی جائیں گی، صحابہ کو بھی یاد کیا جائے گا، اہل بیت کو بھی یاد کیا جائے گا، غوث اعظم کو بھی یاد کیا جائے گا، غریب نواز کو بھی یاد کیا جائے گا، اللہ کے سارے ولیوں کو یاد کیا جائے گا، اور دنیا کو مزاج دیا جائے گا، دنیا کو بتایا جائے گا، دنیا کو سبق دیا جائے گا۔ جو احسان ماننے والی قوم ہوا کرتی ہے وہ اپنے محسنوں کو بھلایا نہیں کرتی ہے، اور جو احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ ہم پر سب سے بڑا احسان خداوند قدوس کے بعد اگر کسی ذات والا صفات کا ہے تو وہ مدینے والے تاجدار کا احسان ہے، ان کا صدقہ ہے کہ یہ زمین ملی، ان کا صدقہ ہے کہ یہ آسمان ملا، ان کا صدقہ ہے کہ کھانے کے لیے نعمتیں مل رہی ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا گیا، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں امتی بنایا گیا، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ والے ملے، اور انہی کا صدقہ ساری کائنات کو مل رہا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور جو نبی کا احسان نہ مانے، نبی کا احسان نہ مانے، کلمہ ملا نبی کی بارگاہ میں بارگاہ سے، روزہ ملا نبی کی بارگاہ سے، نماز ملی نبی کی بارگاہ سے، سجدہ ملا نبی کی بارگاہ سے، قرآن ملا نبی کی بارگاہ سے، خدا کی بارگاہ کا پتہ ملا نبی کی بارگاہ سے، پھر بھی احسان نہ مانے، عید میلاد النبی میں خوش نہ ہو، معراج النبی کی خوشی نہ منائے، اس سے انکار کرے، تو بس ایک شعر سنا دو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو نبی نے کلمہ پڑھایا، اس کا تو احسان مانو، نبی کی آمد پہ خوشی تو مناؤ،
اور نبی کے معجزوں کو مانو تو صحیح. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا. معراج میں تشریف لے گئے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. حضرات گرامی، آج آپ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لے جائیں گے، حاضری ہوگی، وہاں جب پہنچیں گے تو آپ معلوم کریں گے تو آپ کو وہ جگہ پتہ نہ چلے گی، وہ جگہ معلوم نہ ہوگی کہ جس جگہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. میرے آقا پھر آگے 7 آسمان پر گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش اعظم پر گئے، خدا کے قرب خاص میں لامکاں گئے. وہ جگہ، وہ نشانی جو میرے آقا کے معراج کی نشانی تھی، آج وہ نشانی موجود نہیں ہے. جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ مقام جس کو مقام شق القمر کہا جاتا ہے. آج دوسری قوموں کو دیکھو جن کی نشانیاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنی نشانی ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں پر اور جن لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں وہ محفوظ کر رہے ہیں. مگر یہ کیسی اندھی قوم ہے جس قوم کو نجدی اور وہابی کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایسا پاور والا نبی ہے، تمہیں وہ پاور والا نبی ملا ہے، وہ مختار 2 عالم نبی ملا ہے، وہ مختار کل نبی ملا ہے، وہ مالک کائنات نبی ملا ہے. جس نبی نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، جو نبی رات کے مختصر سے حصے میں ہر مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، 7 آسمان پر گئے، لامکاں میں قرب خاص خدا میں گئے، آج اس مقام کی نشانی موجود رہی. ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے وہ نشانیاں مٹا دی ہے. مقام شق القمر جو جگہ تھی، جس جگہ پر کو مقام شق القمر کہا جاتا ہے، یعنی جبل ابو قبیس، وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی تھی جسے مسجد بلال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان نجدیوں نے مسجد کو گرا دیا، ان نجدیوں نے مقام شق القمر کو ختم کر کے وہاں گھر بنا دیا، نبی کی یادوں کو مٹا دیا. تو سنو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں، اے نجدیوں، اے وہابیوں، تم کہاں میرے نبی کی نشانی مٹاؤ گے؟ تم نے مقام شق القمر کو مٹا دیا، تم نے نبی کی معراج پہ جانے والی جگہ حضرت ام ہانی کے گھر کو آدمی اس کو نابود کر دیا، وہ جگہ ختم کر دی جہاں پر میرے نبی تشریف لائے تھے، ولادت ہوئی تھی. وہ مقام مولد النبی پر تم نے کچھ اور بنا دیا، لوگوں پر جانے پر پابندی لگا دی. مگر کہاں تک نشان مٹاؤ گے؟ قرآن میرے آقا کی نشانیوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب یہی مکہ سے مدینہ جاؤ گے تو وہاں مسجد قبلتین نظر آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیش بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. مسجد قبلتین نظر آئے گی مدینہ طیبہ میں. اب جب وہاں پوچھے گا جانے والا، وہاں پوچھے گا جانے والا یہ مسجد کون سی، تو کہا جائے گا مسجد قبلتین. کیا ہے؟ بولیے بولیے زور سے. مسجد قبلتین. پوچھیں گے مسجد قبلتین کا مطلب؟ قبلتین 2 قبلہ. قبلتین بولیے، قبلتین 2 قبلہ، یعنی 2 قبلے والی مسجد. 2 قبلے والی کیا ماجرا؟ ہم نے ہندوستان میں دیکھا 1 قبلے والی مسجد، ہم نے انڈیا میں دیکھا 1 قبلے والی مسجد، دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا 1 قبلے والی مسجد. یعنی ہر مسجد کو دیکھا تو ایک طرف قبلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس کا
چہرہ ہے، وہ محراب و منبر اسی جانب ہے جس جانب خانہ کعبہ ہے۔ دو قبلے والی مسجد کہیں نہیں سنی، یہاں دو قبلے والی مسجد، کیا ماجرا ہے؟ اب کیا ماجرا ہے؟ ایک محراب آپ دیکھیں تو ایک محراب شمال کی جانب ہے، ایک محراب دکھن کی جانب جنوب کی جانب ہے، ایک قبلے کا ایک محراب اس طرف ایک محراب اس طرف، اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ ماجرا کیا ہے؟ دنیا سے اگر مٹا بھی دو گے تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سبحان اللہ سبحان اللہ ظہر کی نماز ہے، جی میرے نبی حالت نماز میں ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، نبی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں، اب وہاں پر نماز ہو رہی ہے، ظہر کی جماعت ہو رہی ہے، اب حکم کیا ہے؟ حکم کیا بولیے؟ چہرہ کدھر کیا جائے گا؟ کدھر بولیے؟ قبلے کی طرف۔ اور علماء بیٹھے ہیں، قبلے سے چہرہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے پھیر لیا تو نماز گئی۔ نماز چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ بھی ہمارا قبلہ ہے، ادھر ہونا چاہیے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کے آپ نے ادھر چہرہ گھما لیا تو بولیے نماز گئی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے چہرہ بائیں طرف گھما لیا پڑھتے پڑھتے، نماز گئی۔ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھنے لگے تو بولیے نماز گئی۔ اور نماز کی حالت میں ہے نبی اور چہرہ اٹھا رہے آسمان کی طرف، چہرہ اٹھا رہے آسمان کی طرف، اور خدا فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہم بار بار چہرہ اوپر کریں نماز جائے، وہاں نبی دیکھے تو خدا فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، آپ کے اندازے محبوبانہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نماز جا نہیں رہی، نماز باطل نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ ارے یہ قبلہ وہ ہے جسے قبلہ خدا نے بنایا ہے، اور یہ وہ ہے جسے جانے قبلہ نہ خدا نے بنایا۔ وہ قبلہ ہے، یہ جانے قبلہ ہے، وہ قبلہ ہے، یہ قبلے کا قبلہ ہے، ادھر کعبہ ہے اور یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ عظمت والا، مالک جنت، صاحب کوثر، رفعت والا، عرس شہنشاہ تپنی، عرس شہنشاہ تپنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے خدا فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، سبحان اللہ، جو آپ کی مرضی ہے۔ کس قبلے کی طرف؟ کس قبلے کی طرف؟ جو آپ کی مرضی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جسے آپ بنانا چاہتے ہیں۔ خدا تو یہ کہے، یہاں وہابیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، خدا کہہ رہا ہے ہم قبلہ بدل دیں گے آپ کے چاہنے سے، اور یہ کہہ رہا ہے
آپ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب بتاؤ اے عرس شہنشاہ تبنی میں آنے والوں، تقویت الایمان مانو گے یا خدا کا قرآن مانو گے؟ خدا کا قرآن مانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے اسماعیل دہلوی کے خود نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ معاذ اور اللہ. خدا فرما رہا ہے ہم اسے قبلہ بنائیں گے جسے آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے آپ چاہتے ہیں. سبحان خدا یہ بھی تو فرما سکتا تھا اے محبوب نماز پوری کر لو، اے محبوب نماز پوری کر لو. نماز کی حالت میں ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل امین حاضر ہے، جبریل امین حاضر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے قبلہ بنائیں گے جسے آپ چاہتے ہیں. اب مدینہ طیبہ میں وہ مسجد موجود ہے، اس وقت قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. مسجد اقصی بیت المقدس وہ قبلہ تھا، اور وہ مدینہ طیبہ سے جانب جنوب ہے، دکن کی جانب ہے. کس طرف ہے؟ مدینہ طیبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس دکن کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے. اور خانہ کعبہ یہ شمال کی جانب، اتر کی جانب، بالکل سمت مخالف میں. یہ شاید پچھم ہے، یہ پچھم ہے، یہ پچھم ہے، یہ پورب ہے نا. تو اور یہ اتر ہے، یہ اتر ہے اور یہ دکن ہے. تو مسجد مدینہ طیبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس ادھر ہے دکن کی طرف، اور مکہ معظمہ خانہ کعبہ ادھر ہے اتر کی جانب. پہلے محراب ادھر، محراب کی سمت ادھر، نبی ادھر ہے، نبی ادھر ہے، مصلی امامت پر ہے، سب سے آگے ہے، سارے صحابہ پیچھے ہیں. اب نبی نماز کی حالت میں چاہ کیا رہے ہیں؟ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے. نبی یہ چاہ رہے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں. خدا فرماتا ہے ہم کر دیں گے، جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم کر دیں گے. اب پھر وہی حکم آ جاتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. مفہوم آیت کریمہ. نماز کی حالت میں 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہے. اب دکن کی طرف سے نبی نے اپنا چہرہ گھمایا، چل کر کے دوسری سمت آئے، صفیں لگی ہے، نبی گھومے، سارے صحابہ گھوم گئے. بولو وہابیوں، سبحان، بولو دیوبندیوں، نبی کے چاہنے سے کیا نہیں؟ نماز کی حالت میں قبلہ بدلے، نبی ادھر سے ادھر تشریف لے آئے، نبی کی پیروی کرتے ہوئے سارے صحابہ گھومتے رہے، جدھر نبی چلے ادھر صحابہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی صحابی سبحان اللہ، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پوچھا نہیں کہ نماز کی حالت میں یہ گھومنا کیسا؟ یا کوئی صحابی یہ سوچ سکتے تھے کہ ذہن میں بات آ سکتی تھی نبی گھوم رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اس صف کے آخر حصے کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو، کوئی وجہ ہو، مگر نہیں، نبی گھومے تو سارے صحابہ گھوم گئے. اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں. جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی نبی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہی سبحان نبی کرتے ہیں، خدا کی طرف سے وحی. ادھر تشریف لے گئے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے مڑتے چلے گئے. کوئی ہے کہتے ہو نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. ارے اخر کا اندھا، نبی چاہے تو قبلہ بدل جائے. ارے اخر کا اندھا، نبی جانب جنوب سے جانب
جانب شمال آ جائے نماز نہ ٹوٹے، سارے صحابہ نبی کی اتباع میں گھوم جائے، کسی صحابی کی نماز باطل نہ ہو۔ ارے نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نبی کی محبت میں جو حکم مان لیا جائے خدا کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیش اب قبلہ بدل دیا گیا، قبلہ بدل دیا بدل گیا۔ دیا گیا۔ آج بھی وہ مسجد ہے، مسجد قبلتین، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، جنوب میں بھی محراب، شمال میں بھی محراب، دونوں طرف محراب۔ یہ آج بھی نشانی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور یہ نشانی بتا رہی ہے اے وہابیوں، اے نجدیوں، تم نے مقام شق القمر کو ختم کر دیا، تم نے معراج النبی پہ جانے والی جگہ کو ختم کر دیا، تم نے مولد النبی پر کچھ اور بنا دیا ہے، تم نے نبی کی نشانیاں مٹائی ہیں، مگر یہ مسجد رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ مسجد بتاتی رہے گی کہ میرا نبی وہ ہے جس نے چاہا نماز کی حالت میں، اے نماز میں، خدا کی عبادت میں قبلہ بدل دیا گیا، ادھر بھی محراب ادھر بھی محراب، یہ دونوں محرابیں پکار پکار کر کے آواز دے رہی ہے ہمارا نبی مجبور نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے، ہمارا نبی کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے، نعرے حیدری۔ شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک چیز اور بتا دیں، ایک چیز اور بتا دیں، اس آیت کریمہ کو پھر پڑھیے، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ سبحان اللہ، تین حصہ بھی میں نے پڑھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، دوسرا حصہ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تیسرا حصہ فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ تین حصے ابھی میں نے پڑھے، ان جو پڑھا اس میں تین حصہ۔ پہلے میں خدا فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا اپنے محبوب کی عطا کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کس پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے، کس نرالے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ حکم نازل کرنا تھا، حکم دے دیتے، حکم دے دیتا، محبوب آپ چاہ رہے ہیں قبلہ بدل جائے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حکم دے دیتا، مگر نہیں، محبوب کا انداز کیا ہے دنیا کو یہ بھی تو پتا چلا، محبوب کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے تھے وہ بھی تو معلوم ہو۔ خدا نے اس محبوب کی اس ادا کو کتنا پسند فرمایا کہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے نا۔ اب دوسرا حصہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، جسے آپ چاہتے ہیں۔ بیدار ہے نا، سن رہے ہیں؟ اب تیسرا جملہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب حکم دے رہا ہے اپنا چہرہ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف، مفہوم آیت کریمہ۔ تو اللہ تعالی فرما دیتا، نبی چہرہ اٹھا رہے تھے آسمان کی طرف، خدا فرما دیتا اتنی تمہید کی کیا ضرورت؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ارے اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کیا پوشیدہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ یہی تو سمجھنے کی چیز، دیکھ سب کو رہا ہے
مگر ادا کسی کی پیاری ہے. سبحان. دیکھ سب کو رہا ہے ادا کسی کی پیاری ہے اور اس پیارے کی ادا پیاری ہے. اور کیسی پیاری ہے کہ پیار سے فرما رہا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہی کا فی السماء, آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. چلیے یہ بھی خدا نے فرما دیا دیکھ رہے ہیں. پھر اب فرما دیتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. اس پہلی والی بات ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا, اور یہ تیسری والی بات اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے, کر دیجئے. اور اس کے بیچ میں ایک بات اور ہے. کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں, جسے آپ چاہتے ہیں. پہلی بات ہو گئی تھی کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں, اس سے انداز محبوب کا پسند آنا یہ بیان ہو چکا. اب خدا حکم دے دیتا کہ چہرہ قبلہ کی طرف, چہرہ مسجد حرام کی طرف آپ کر لیجئے, مگر ان دونوں کے بیچ میں فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, یعنی دنیا کو پتا چل جائے کہ بیت المقدس قبلہ بنا تھا خدا کے چاہنے سے, اور کعبہ قبلہ بنا ہے حبیب خدا کے چاہنے. بیش نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ رسالت, اختیارات مصطفیٰ. وہ قبلہ بنا تھا خدا کی مرضی سے, خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے نبی کی مرضی سے. اے مولا جب قبلہ یہی ہونا تھا, اے مولا جب قبلہ یہی ہونا تھا تو پہلے اسے قبلہ کیوں, اسے قبلہ کیوں بنایا اور بنا بھی دیا؟ پھر اسے بنانا تھا تو اتنی تمہید کی بات کیا تھی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اسے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آواز آئے گی. خدا کو معلوم تھا 14ویں صدی میں یہ اسماعیل دہلوی پیدا ہوگا اور کہے گا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کو معلوم تھا بریلویت کے نام پر وہابیت پھیلانے والا تطہیر آئے گا اور کہے گا انبیاء اولیاء بے بس ہے, تو خدا کا قرآن کہے گا ارے بے بس تو ہوگا, بے بس تیرا باپ ہوگا. میرا نبی تو وہ ہے کہ میرا نبی جب چاہے تو قبلہ بدل جائے. تو ایمان والا پکار کے کہے گا اے وہابیوں, اے دیوبندیوں, اے تطہیریوں, یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب نہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یعنی بتا دیا سبحان ایمان والا کہے گا یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو. یا جب نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو جو قبلہ نبی کے چاہنے سے بنا ہے. جسے خدا نے قبلہ بنایا تھا ادھر ہی منہ کرو. اے وہابیو, اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنا, خانہ کعبہ کی طرف کر کے نہ پڑھنا. یہ تو نبی کی مرضی سے بنا, یہ تو نبی کے چاہنے سے بنا. تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ قبلہ بدل گیا. تو یا تو اب فیصلہ کرو, یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہے. تمہارا عقیدہ کچھ, تمہارا عمل کچھ.
تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہارا عمل یہ ہے کہ نبی کے چاہے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کیے ہو۔ فتویٰ کچھ، عمل کچھ، یا تو عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو، مگر مر جاؤ گے قبلہ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کے قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ بیش بیش سبحان اللہ۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو نا، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو نبی کی مرضی سے کیسے؟ یہ تو خدا حکم دے رہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تم یہ کہو گے کہ خدا کہہ رہا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ کہو گے کہ اللہ نے حکم دیا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، تو یہ تو اللہ کے حکم سے قبلہ بنا، یہ تو اللہ کے حکم سے قبلہ بنا، تو یہ تو اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف ہم چہرہ کر رہے ہیں، تو وہ قرآن ایمان والا گریبان پکڑے گا، اور جو حافظ قرآن ہوگا بے ایمان، قرآن میں بھی بے ایمانی کر رہا ہے۔ اگر فولی وجہ کا بعد میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پہلے ہے، یعنی خدا نے بتا دیا ہم قبلہ بدل رہے ہیں تو نبی کی مرضی سے۔ بیش بیش سبحان اللہ۔ نبی نے چاہا سبحان تو ہم نے بدل دیا، سبحان نبی نے چاہا تو ہم نے بدل دیا، تو نبی کا چاہا وہ ہے جو خدا کا چاہا ہے۔ نبی وہی فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یا میرا تیرا ہے ہی نہیں، یا میرا تیرا تو یہ آپس میں سبحان آپس میں اختلاف والی بات ہو گئی، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا، یہ تو بٹوارے والی بات ہوئی، تفریق والی بات ہوئی، جدائی والی بات ہوئی۔ وہاں جو خدا کا وہ محبوب کا، جو محبوب کا وہ خدا کا۔ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو یہ ہے میرے نبی کا اختیار، یہ ہے میرے نبی کا پاور، یہ ہے میرے نبی کی طاقت و قوت۔ تو اس لیے اے بے ایمان و وہابیوں، تم کہاں تک نشانیاں مٹاؤ گے، کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ خدا کا قرآن گواہی دے رہا ہے، مسجد قبلتین بھی اگر تم شہید کر دیتے تو قرآن کی آیت کو کہاں مٹاتے؟ قرآن پڑھ کر کے جب کوئی مدینہ طیبہ جاتا تو پوچھتا وہ مسجد کہاں ہے جس مسجد میں یہ نماز ہو رہی تھی اور خدا کا قرآن نازل ہو۔ سبحان اللہ سبحان مسجد آج بھی گواہی دے رہی سبحان ہے کہ میرا نبی مجبور نہیں تھا، میرا نبی بے بس نہیں تھا، میرا نبی مالک کل اور مختار کل ہے۔ سبحان